توبہ اور استغفار دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے کیا کہا گیا کہ استغفار کرو اپنے رب کی طرف، پھر کہا گیا کہ توبہ کرو۔ جو انسان گناہ کر لیتا ہے نا، جو پہلے سے گزر گئے ہیں ہمارے ماضی میں، ان سے جب انسان معافی مانگتا ہے تو اسے کہتے ہیں استغفار۔ جب انسان پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا نام ہے استغفار۔ اور جب پچھلے گناہوں پہ شرمسار ہوتا ہے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ وعدہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اس لیے استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر کیا گیا۔ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں تو ہم توبہ استغفار یعنی یہ لفظ بولتے ہیں اور اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ ایسے ہی توبہ اور استغفار کا الگ الگ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار، یہ دونوں چیزیں جب انسان کرتا ہے تو اس سے برکت کیا ملتی ہے؟ اس سے برکت ملتی یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار ایک ایسا کلمہ اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق وہ 99 بیماریاں یا 99 حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس کا وظیفہ انسان کرتا ہے تو ان بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ ہر آنے والے کو یہ وظیفہ عطا کرتے تو قریب والے لوگ اس پہ حیران ہوتے کہ کوئی اولاد کے لیے آیا، کوئی مصیبت کے لیے آیا، کوئی بیماری کے لیے آیا، کوئی بے روزگاری کے لیے آیا، ہر ایک کو آپ یہی وظیفہ دیتے رہے۔ تو جب اس نے سوال کیا حیران ہو کر تو آپ نے فرمایا کہ ایک استغفار جو ہے یہ 99 بیماریوں اور مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے معانی مفہوم کو سمجھ کر اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ فضل پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حضرت ابو عالیہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے، تو جتنے اعمال نیک ہوں گے اتنا درجہ بھی جنت میں بلند ہوگا۔ اور ان کے علاوہ بعض مفسرین نے کہا کہ فضل پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عمل کیا تو اللہ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل کی، تمہاری عبادت کی قبولیت کی دلیل یہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادت قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تم ایک نماز پڑھو تو دوسری نماز کی تمہیں فکر ہو جائے تو یہ قبولیت ہی تو ہے۔ اگر اللہ تمہیں اپنے دروازے پہ پسند ہی نہ کرتا کھڑا ہونا تو وہ کبھی تمہیں آنے کی ہمت نہ دیتا۔ اگر اللہ بار بار تمہیں اپنے دروازے پہ دیکھنا چاہ رہا ہے تو تمہارے اندر اس کی فکر پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور تم اس فکر اور محبت کی وجہ سے دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تمہاری نمازیں قبول کر رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اپنی فکر سے، اپنے شوق سے، اپنی ذمہ داری سے آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو کہ میری نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، نماز اذان ہو گئی ہے کہ نہیں، یہ کیفیت آپ کی رہے اور آپ کو باقی کاموں کی طرح فکر پیدا ہو جائے اپنی نماز کی۔ میں ایک نماز کی بات کر رہی ہوں، یہ تمام عبادات کی یہی بات ہے۔ صدقہ ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے،
آپ اپنی ترجیحات کو بدل دیں، اپنی ضروریات پر اللہ کی راہ میں دینے کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی محبت آپ کو زیادہ ہو جائے، آپ ایثار کرنا شروع کر دیں، آپ سخاوت کرنا شروع کر دیں، اور آپ کا دل کرے کہ میں یہ کروں، بار بار آپ سے اللہ پاک یہ کام کروانے لگ جائے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے آپ کو پسند کر لیا اور نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ہماری ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آتی ہے، تو وہی نیکی ہماری دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے، وہ ہمیں دوسری نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آغاز میں آپ کو فرض نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کو نماز سے محبت ہو جاتی ہے، پہلی بات یہ کہ آپ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نماز فرض بھی پڑھوں اور فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھوں، راتوں کو بھی جاگوں، زیادہ نوافل پڑھوں، مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے دعا کروں، یہ پھر آپ کا خود دل کرنے لگ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں۔